بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ حفاظت قرآن پر مامون الرشید کے دربار کا ایک واقعہ ہے کہ قرآن پاک کو جہاں دیگر خصوصیات و امتیاز حاصل ہے وہ کسی اور کتاب میں نہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیات و امتیاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ہاتھ میں لیا۔ 1400 صدیوں سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود قرآن مجید اپنی اصلی شکل و حالت میں آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں باوجود ہزار کوششوں کے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ تاریخ کتب میں حفاظت قرآن کے بڑے بڑے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ان میں مختلف واقعات میں سے ایک مامون الرشید کے دربار کا ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ امام قرطبی نے اپنے تفسیر الجامع الاحکام القرآن میں سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع نے بھی اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ اس واقعے کو حضرت مفتی صاحب نے تحریر فرماتے ہیں کہ ملاحظہ فرمائیے، امام قرطبی نے اس جگہ سند متصل کر کے ساتھ امیر المومنین مامون الرشید کے دربار کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ مامون الرشید کی عادت تھی کہ وہ اپنے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرات کرایا کرتے تھے جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی آیا جو بہت ہی خوبصورت شکل و لباس میں اور اعتبار سے بھی ماہ ناز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جب گفتگو کی تو وہ بھی فصیح اور بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون الرشید نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ سوال کیا۔ اس شخص نے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس شخص نے اقرار کیا کہ مامون الرشید نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر 1 سال کی عرصہ گزر گیا۔ سامعین حضرات، یہی شخص دوبارہ جب مسلمان ہو کر مجلس میں مذاکرے میں فقہ اسلام کے موضوع پر بہترین تقریر کی اور عمدہ تحقیقات پیش کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد پھر مامون الرشید نے اس سے پوچھا کہ تو وہی شخص ہے جو گزشتہ سال آئے تھے؟ جب اس نے مامون الرشید کا جواب دیا تو اس نے کہا کہ جی ہاں میں وہی ہوں۔ مامون الرشید نے سوال کیا کہ اس وقت تم نے اسلام قبول نہیں کیا، انکار کر دیا، پھر اب مسلمان ہونے کا سبب کیا چیز بنی، کیا وجہ تھی؟ تو اس شخص نے کہا کہ جب میں یہاں سے گیا تو میں نے موجودہ تمام مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میں ایک خطاط اور خوشنویس آدمی ہوں اور میں کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اس سے مجھے اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ میں نے امتحان لینے کے لیے تورات کے 3 مختلف نسخے لکھے جس میں میں نے بہت جگہ اپنی طرف سے کمی پیشی کی اور میں یہ نسخے لے کر قونیہ میں پہنچا۔ یہودیوں نے بڑی رغبت اور ان نسخوں کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح میں نے انجیل کے 3 نسخے کی کمی پیش کے ساتھ کتابیں کی اور اس کو فروخت کیا۔ تو اس کو بھی میں نصاری کی عبادت کے خانوں میں لے گیا، وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزل کے ساتھ مجھ سے وہ نسخے خرید لیے۔ پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا، اس کے بھی 3 نسخے عمدہ کتابوں کے ساتھ کمی پیشی کی۔ ان کی نسخوں کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے گیا تو سبحان اللہ، جس کے پاس لے گیا تو اس نے اس نسخے کو دیکھا صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی پیشی نظر آئی تو انہوں نے واپس کر دیا۔ اس واقعے سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ قرآن مجید محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرمائی، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ بن اقسم اس واقعے کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج ادا کرنے کی توفیق ہوئی۔ وہاں سفیان بن علیہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ ان کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس کی تصدیق قرآن مجید میں موجود ہے۔ یحییٰ بن اقسم نے پوچھا کہ قرآن کی کون سی آیت میں ہے کہ تو فرمایا کہ قرآن نے جہاں تورات انجیل کا ذکر کیا ہے اس میں فرمایا یہودی انصاری کو اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہودی انصاری نے حفاظت قرآن کا فریضہ ادا نہ کیا تو یہ کتابیں مسیح و منفرد ہو کر ضائع ہو
گئی۔ باخلاف قرآن کریم کے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہم اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت خدا تعالیٰ نے خوشنودی فرمائی اور دشمنوں کی ہزار کوششوں کے باوجود بھی ایک لفظ میں فرق نہ آ سکا۔ تو یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج عہد رسالت کی تقریباً 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کے کوتاہی اور غفلت کے باوجود قرآن کے حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق و مغرب ممالک میں ہی اسی طرح قائم ہے۔ ہر زمانہ میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے بچے، جوان، بوڑھے، لڑکے، لڑکیاں موجود ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن موجود ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی مجال نہیں کہ حرف غلط پڑھ دے، اس وقت بڑے اور بچے اس کی غلطی پکڑ لیں گے۔